ایک واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کو پاؤں میں تیر لگا تو بہت درد ہو رہا تھا، تو جب انہوں نے نماز کی حالت میں گئے تو ان کے پاؤں سے تیر نکال لیا گیا. کسی حدیث میں نہیں ہمیں ملا، یہ تاریخی واقعات ہیں، یہ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو اس کی کوئی سند نہیں ملی ہے. اس سے اگلا سوال ہے، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی امام مسجد کا سر قلم کر دیا تھا جو ہر دفعہ ایسی تلاوت کرتا تھا جس میں نبی علیہ السلام کی توہین تھی؟ یہ جھوٹا واقعہ مشہور کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ان لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے جن کو قرآن کی آیات سے اپنے عقیدوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. اصل میں وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کو خراب سمجھتے ہیں. تو انہوں نے مشہور کیا کہ وہ عبسہ وتولیٰ پڑھتا تھا ایک، تو اس کو حضرت عمر نے قتل کروا دیا تھا. اس طریقے سے ایک اور جھوٹا واقعہ ہے کہ جی وہ ایک منافق اور یہودی جھگڑا لے کے نبی علیہ السلام سے کے پاس گیا. انہوں نے یہودی منافق کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہودی کے حق میں منافق کو برا لگا، ابو بکر کے پاس گیا. حضرت عمر نے اس کی تلوار سے اس کا گردن کاٹ دی. اور وہ آیت پیش کرتے ہیں قرآن سے سورۃ النساء کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے فیصلوں میں حاکم نہ مان لیں. اور ظالموں، اس آیت کا شان نزول بخاری کے اندر موجود ہے کہ وہ تو ایک واقعہ کھیت کو پانی لگانے کا تھا. حضرت زبیر کا اور ایک اور بندے کا جھگڑا ہوا تھا، اس میں نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے حق میں فیصلہ کیا تھا، کوئی قتل شتل نہیں کیا. تو یہ قتل شتل کا معاملہ بھی، اور میں بتاؤں ان کے قتل اور یہ سارے معاملات ان کے دوسروں پہ ان کو غصے آتے ہیں. ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں دکھائیں نا، ان کو بالکل ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. تو یہ سب کے سب انہوں نے، ان کی جو محبت کے دعوے ہیں نا، یہ 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے. اگر 1 نمبری پہ یہ دعویٰ ہونا تو اپنے بزرگوں کے اوپر بھی ان کو ویسے ہی غصہ ہے. یہ ایویں جھوٹے واقعات مشہور کیے، ان کو کرنے دیں. علی بھائی، اگلا سوال ہے، کیا خواتین کے بنے بنائے سوٹ کا آن لائن کاروبار کرنے کے لیے جو پلاسٹک کی فیمیل ماڈل رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے بت رکھے ہوتے ہیں، تو یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ بت شد کوئی نہیں، ایڈے پکے مولوی نہ بنو، بت کتوں ہو گئے ہو. تو وہ آپ جنید جمشید صاحب والی ڈمیاں بنوا لینا جس میں چہرے ہوں ہی نہ. ان کی بھی تو کاروبار چل رہا ہے نا بغیر اشتہارات کے. ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے ثابت کیا کہ حلال طریقے سے بھی یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے کریں، گاہک آئے گا آپ کے پاس انشاءاللہ. بچ دیں جس میں تصویریں نہ ہوں اور وہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں، تو بچ جائیں. باقی یہ ڈمیوں کے اوپر بتوں والا حکم کوئی نہیں لگے گا، نہ اس کو کوئی حرام کہہ سکتے. لیکن یہ جو فزیکل کر رہے ہیں کاروبار، اس میں وہ ڈمی رکھی ہوتی ہے. یہ وہ بتوں کا کاروبار تو نہیں ہے نا یار. نہیں کاروبار نہیں، لیکن وہ ڈمی کے اوپر جو ایک فیمیلز کے لیے وہ ایک لگائے ہوتے ہیں انہوں نے کپڑے ماڈل کے. ہاں کپڑے. ہاں تو کیا ہے، کپڑے لگانے میں کیا حرج ہے؟ فیمیل کسی عورت کی تصویر تو نہیں ہے نا وہ. ٹھیک. اگر تو کسی فلمی ایکٹر کی تصویر کاٹ کے وہ چہرے کے وہاں لگائی ہوئی ہے اور نیچے اس کی ڈمی ہے، پھر تو حرام ہے. اگر وہ کسی کی تصویر نہیں ہے تو جسٹ وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ اما عائشہ جو ہے گڑیوں سے کھیلتی تھی، تو یہ گڑیوں والا حساب ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. یہ تصویر میں نہیں آتا. میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ ہے، تصویر کا شرعی حکم انجینئر محمد علی مرزا یا اسلامک رولنگز آن پکچرز انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو آپ کو کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا. اگلا سوال ہے، فلاحی ادارہ کھول کر زکوٰۃ کے پیسوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو قرض حسنہ دے سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ ایڈے لمبے لمبے فارمولے، دوبارہ پوچھو، بڑا لمبا ہو گیا ہے. فلاحی ادارہ کھولنا انہوں نے، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے فلاحی ادارہ کھولنا ہے. وہ اس لیے کہ وہاں پہ کوئی اور ادارہ نہیں ہے قرضہ لینے کے لیے، قرض حسنہ کے لیے. تو وہ یہ اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ قرض حسنہ دیا جائے، بغیر سود والا کام کیا جائے. لیکن وہ سارا جو پیسہ ہوگا نا سود کا، زکوٰۃ کا، وہ اس سرکولیشن میں آئے گا. یہ کام صرف حکومت کو کرنا چاہیے جی، عوام الناس کو نہیں کرنا چاہیے. حکومت فلاحی کام کے لیے اس طرح کے کام کر سکتی ہے، عوام الناس کو نہ کرنے وہ لے کے کوئی بھاگ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ تو ادائی کو نہیں ہو رہی ہوگی، وہ ایک جگہ فکس ہی رہے گی، اور ملٹیپل یوز اس کے ہوں گے، تو وہ بیت المال سے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. یہ عام آدمی یہ رسک نہ لے. اور ان کو کہ اگر ادارہ کوئی موجود تو آپ ادارہ کھول لینا، وہاں پہ عیدی والوں کو بلا لیں، الخدمت فاؤنڈیشن کو بلا لیں، اور لوگوں کو جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، شوکت خانم والوں کو بلا لیں. 1.5 انچ کی مسجد لادانہ نہ بنائیں، خود سے نہ کریں. خود سے نہ کریں. کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. جو کام کر رہے ہیں ان سے کروائیں. ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کام کوئی کر نہیں تھا رہا، ورنہ تو یقین کریں میں تو کسی نہ کسی، یعنی مولانا صاحب کے وہ بیگ اٹھا کے اور میں جوتیاں اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا اگر کوئی مجھے اس طرح کے بندے مل جاتے. میں اپنی یہ لادہ نہ کرتا. میں تو مسجد بھی اسی لیے نہیں بنائی ہے، اکیڈمی بنائی ہے جو ہفتے میں 1 دن ہی کھلتی ہے، اور وہ 1-2 نمازیں وہاں ہوتی ہیں. باقی تو ہم نے یہاں نماز بھی نہیں ہوتی یہاں پہ، تو یہ ہماری مجبوری ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں. اگر کسی کی اولاد میں سے کوئی بچہ ذہنی معذور ہو گیا تو کیا اس کا وراثت میں حصہ ہوگا؟
وراثت میں اس کے کفیل کے لیے حصہ کر دیں نا، اس کا حصہ رکھیں، اور وہ جو قرآن پاک میں آیا جیسے یتیم بچے ہو جاتے ہیں سورۃ النساء میں آیا ہے، تو تم ان کی کفالت کرو اور اس میں بقدر ضرورت تم بھی لے کے کھا سکتے ہو اپنی سروسز کے اگینسٹ اتنا حصہ. تو اس طرح وہ معذور کی کسی نے تو کفالت کرنی ہے نا، اس کی والدہ کر رہی ہے، چچی کر رہی ہے، بڑی بہن کر رہی ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر خرچ کرے، اس کی وراثت اس کو ملے گی، اس کی وراثت اس کے اوپر خرچ ہوگی. اس کے لیے الگ سے وصیت کی جا سکتی ہے؟ وصیت نہیں کی جا سکتی، وصیت وارث کے لیے ہے ہی نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارث کا حق قرآن میں رکھ دیا، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. غیر مسلم ممالک میں موجود مسلمانوں کو اگر وہاں کوئی آفر ملے بینک کی طرف سے جس میں ہلکا سا سود بھی ہو تو کیا وہ آفر لے سکتے ہیں؟ ہلکا ہو یا گاڑا ہو بچ جائے. یہ فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ جی آپ کافر سے سود لے کے کھا سکتے ہیں، مسلمان سے نہیں کھا سکتے. اور یہ مسئلہ مجھے تو لگتا ہے یہودیوں کے زیر اثر ہے، کیونکہ یہودیوں میں بھی یہ موجود ہے ان کی کتابوں میں، اور اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ یہودی کا یہودی سے سود لے کے کھانا حرام ہے، جینٹائل سے یعنی ادر دین جیوز سے وہ لے کے کھا سکتا ہے. اس لیے دنیا میں نان سودی بینکنگ جس کو آپ اسلامک بینکنگ کہتے ہیں وہ صرف اسرائیل کے اندر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہودیوں نے کم از کم وہ جو لولی لنگڑی چیز پکڑی ہوئی تھی نا اس کو صحیح فالو کیا ہوا ہے کہ یہودی سے سود لے کے نہیں کھاتا، لیکن مسلمان سے بھی لے کے کھا رہا ہے حرام سمجھتے ہوئے، اور غیر مسلم سے ثواب سمجھ کے کھا رہا ہے. یہ دونوں ہی حرام ہے، یہ مسئلہ ہی باطل ہے، سود ہی ہے. بینکنگ کی اصطلاح میں تکافل کیا چیز ہے؟ تکافل اسی کو کہہ رہے ہیں نا، وہ جو آپ کی انشورنس کا ایک عربی میں نام رکھ دیا ہوا ہے. یہ انشورنس کے ہاں جی، وہ نام مشکل عربی والے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے تھوڑی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے اسلامی ہونے کی. تو یہ جائز ہے کیا؟ انشورنس کا اگر انشورنس فی نفسی تو غلط نہیں ہے، لیکن انشورنس کی جو کمپنیاں اگر سودی کام کر رہی ہیں اور سود کے اوپر معاملات لے کے چل رہی ہیں تو حرام ہے، اگر وہ صحیح کر رہی ہیں تو حلال ہے. یہ تحقیق میں نے نہیں کرنی، یہ آپ نے خود کرنی ہے، میں آپ کو صرف اصولی بات بتاؤں گا. اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں سیونگ کرنا جو ہے نا وہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ سیونگ کر سکتے ہیں آپ؟ اسلام تو کنڈیم کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ سیونگ کریں. سیونگ نہیں، کوئی اسلام کنڈیم نہیں کرتا، سیونگ کر سکتے ہیں. اگر اسلام سیونگ کو کنڈیم کرتا تو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. زکوٰۃ تو ہوتی ہے اس پہ جو سال تک سیو کرے اور زکوٰۃ دے. تو مجھے بتائیں یہ جو غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان غنی کو بشارت ملی تھی وہ تہجد پڑھنے میں تو نہیں ملی تھی، 700 اونٹ دینے پہ ملی تھی، تو سیونگ تھی تو دی ہے نا انہوں نے. تینوں دفعہ حضرت عثمان نے جو جنت کی بشارت کمائی ہے وہ نفل پڑھنے پہ تو نہیں کمائی ہے، پیسے پہ کمائی ہے. ایک دفعہ مسجد نبی کے لیے زمین خراد کی، ایک دفعہ کنواں خرید کے خراد کیا، اور ایک دفعہ 700 اونٹ دیے، اور نبی علیہ السلام نے وہ اونٹ کے اوپر جو مال سونا چاندی لدا تھا آپ یوں اچھالتے تھے، فرماتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے. تو وہ نمازیں پڑھنے پہ اور باقی کام کرنے پہ تو ان کو جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی تھی، وہ تو اسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے، تو وہ انہوں نے جوڑا ہوا تھا تو خرچ کیا نا. ٹھیک ہو گیا. لیکن بچوں کے جو پلاٹ بنائے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہر سر میں نے جب جواب دے دیا آپ لیکن بال کی کھال کیوں اتار رہے ہیں؟ پڑھے لکھے بندے کو تو اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے. اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے ہوتی ہے نا، کیونکہ وضاحت کر دی ہے کہ جوڑنا جائز ہے، اس کی زکوٰۃ دیتے رہے تو جائز ہے. اب آپ 50 مثالیں بھی لیں گے تو یہی جواب ہوگا. ٹھیک ہے نا، پلاٹ ہے، زیور ہے، جو مرضی ہے زکوٰۃ دیتے جائیں تو ٹھیک ہے. کیوں اس طرح کرتے ہیں یار آپ لوگ؟ تو میرے ساتھ رہ رہے کہ اتنے تو سمجھدار ہو گئے. میں آپ کو بار بار ایجوکیٹ کر رہا ہوں. واٹس ایپ گروپ بھی چلاتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ بات صرف اصولی کیا کریں. قرآن بھی اصولی بات کرتا ہے، ورنہ قرآن جو ہے نا ہزاروں جلدوں پہ بھی ختم نہ ہوتا اگر نٹی گٹیز بیان کرنی ہوتی. صرف اصولی بات ہوتی ہے. مال جوڑ سکتے ہیں اگر زکوٰۃ دیں. اب آپ کے پلاٹ جوڑ سکتے ہیں میں کہوں گا ہاں، گاڑیاں جوڑ سکتے ہیں میں کہوں گا ہاں، آپ کہیں اونٹ جوڑ سکتے ہیں میں کہوں گا ہاں. تو آپ 50 سوال بنانا شروع کر دیں گے اور ٹائم اپنا اور میرا ضائع کریں گے. ٹھیک ہے، اصولی بات کریں. کسی غیر مسلم کے لیے جو ہے وہ RIP یعنی ریسٹ ان پیس لکھ سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد نہیں لکھ سکتے. زندگی میں اس کو دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دے. مرنے کے بعد تو نہیں کہہ سکتے. اور یہ تو میرا جواب ہے، ویسے آپ علماء سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے دوسرے فرقے کو بھی نہیں کہہ سکتے ریسٹ ان پیس. اسی لیے آپ دیکھیں میں آپ کو آج کانٹے کی بات بتاؤں، دوسرے فرقوں کے مولوی کا جب یہ نام لیتے ہیں نا آپ دیوبندیوں کو